اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56۔ یہ ہے 55 اور یہ ہے 56، اور ہو سکے تو 57 کی بھی تلاوت کر لیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جو، ولیکم اللہ دوست ہے تمہارا، ولی دوست، حمایتی، مددگار، کچھ بھی مطلب ایک ہی ہے سب کا۔ دوست ہو تو وہ مدد بھی کرتا ہے، دوست ہو تو وہ حمایت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ولیو کے میننگ ہے دوست۔ کم اللہ تمہارا اللہ، ورسولہ اور رسول اس کا، واو کے میننگ اور رسولو کے میننگ رسول، اور ہو کے میننگ اس کا، والذین اور جو، آمنو ایمان والے، آمن الذین جو ایمان والے ہیں، یقیمون الصلاۃ ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور رکوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ جو رکوع کرتے ہیں اللہ کے آگے تو وہ عاجزی ہی شو کرتے ہیں، کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور کافروں سے دوستی رکھنے سے، اس سے پہلی آیتوں میں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ یہ آیا ہو کہ اگر وہ ان سب سے تعلق چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، تو ان کم لوگوں سے تعداد کے لوگوں سے تو دوستی رکھیں تو کس سے رکھیں، اور اگر ان سے نہ رکھیں تو کس سے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور اللہ اور رسول کے وفادار بندے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور کفار نہیں ہو سکتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو حوصلہ اور تاکید دے رہا ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ اگلی آیت میں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی مڑے، یتول اللہ اللہ کی طرف، یا جو کوئی دوستی رکھے اللہ سے، اور واو کی میننگ اور من کے میننگ جو کوئی، یتولا مڑے یا دوستی رکھے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، رسولہ کے میننگ رسول، ہو اس کے یعنی اللہ کے رسول سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، فإن پس بے شک، حزب اللہ گروہ اللہ کا یا جماعت اللہ کی، ہم الغالبون وہی غالب ہیں، یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب ہیں ساری دنیا والوں پر۔ تو اب ادھر مزید اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو حوصلہ دیا ہے اور تاکید سے فرمایا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور کفار سے جو ہے دوستی مت رکھو، اور دوستی رکھو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے۔
تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں جس طرح ناسمجھ مسلمان ہوتے ہیں جو کہ کچے مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں کہیں آیا ہوگا کہ اتنے تھوڑے سے جو مسلمان ہیں ان سے دوستی رکھیں گے تو غالب آنا کسی پر تو دور کی بات ہے، ان کے کفار اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تانوں تشنوں سے ہی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تو انہی کے نیچے دب جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ ان باتوں سے نہ ڈرو جو تمہارے دلوں میں آتی ہیں، جو شیطان وسوسے لاتا ہے ان سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست اور اس کے رسول کی دوستی کو قبول کرتا ہے بجائے کفار مشرکین کے شرک کرنے والوں کی نسبت، تو جو وہ اللہ کا گروہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا گروہ ہو جاتا ہے، اللہ کی جماعت بن جاتی ہے، تو وہ ساری دنیا پر غالب ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر وہ مارے بھی جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، اگر وہ مارے بھی جاتے ہیں تو دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کیسے بہادر تھے، ڈٹے رہے۔ ساری دنیا میں ان کی تاریخ میں ان کا نام لیا جاتا ہے، جو اللہ کے نام پر اپنی جان دے دیتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی جماعت جو ہے وہی غالب ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے رعب سے ڈرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا جو ٹہراتے ہیں، دینکم دین تمہارے کو، ہزوا مذاق، ولعبم اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب دی ہے جن کو کتاب، اوتو دی ہے، کتاب کے میننگ کتاب، من سے، قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے، یعنی جن کو دی ہے کتاب تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو، کافروں کو، اولیاء دوست، یعنی نہ ٹہراؤ تم دوست ان لوگوں کو جو ٹہراتے ہیں تمہارے دین کو مذاق اور کھیل۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اہل کتاب والے، یعنی یہودی اور عیسائی، اور جن کو کتاب دی ہے تم سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل ان کو کتاب دی تھی، اور کفار یعنی کافر لوگ جو مشرکین ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان کو دوست نہ بناؤ، اور واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن، اگر تم مومن ہو تو ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں تمہیں موت بھی آ جاتی ہے، تمہیں تکالیف بھی اٹھانے پڑتے ہیں، تو آخر میں تمہیں اللہ تعالیٰ گل گلزار کر دے گا، جنت میں جگہ دے گا، تو اس سے کم کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بچتے رہو۔ اگر تم مومن ہو تو یقین رکھو اللہ پر اور پرہیزگار بنو اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ مزید آخر میں تاکید کرتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ مومن یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کو دوست، کیونکہ وہ تمہارے دین کو مذاق ٹہراتے ہیں، مذاق اور کھیل ٹہراتے ہیں جو اہل کتاب والے ہیں۔ تو اب دیکھو ایک مسلمان کے لیے اور اس کی نظر میں کوئی چیز اپنے مذہب سے زیادہ معظم، احترام کے قابل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے مذہب پر
لان اور وہ تمہارے مذہب پر تانے اور مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نشانیوں کے یعنی اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو ان میں خاموش ہوتے ہیں وہ بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ جو یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی اندر اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ اور کفار کی ان احمقانہ اور بیوقوفانہ حرکات پر جو کوئی باخبر بھی ہو جائے تو وہ مسلمان ہو تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اور غیرت ایمان ہو اس کے دل میں، تو وہ ایک نظر کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ یعنی یہودی عیسائیوں اور مشرکین کے ساتھ دوستی کو گوارا نہیں کرے گا، ایک منٹ کے لیے بھی۔ اگر ان کے کفر اور عناد کو کافروں کی دشمنی اور اسلام کی دشمنی کو نظر انداز بھی کیا جائے تو وہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے دین کا اور اس کو کھیل بناتے ہیں، تو اسی اسباب کو ایک مستقل سبب بنا کے تو ان لوگوں سے جو ہے دوستی ترک کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو یہودی تھا حضرت عبادہ بن صامت جو کہ مسلمان ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ جو ہے وہ بنی قینقاع یہودیوں سے ان کے بہت زیادہ تعلقات، دوستانہ تعلقات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، اس کے لیے یہ آیت بنائی کہ نازل فرمائی کہ اللہ سے اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھو، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں سے دوستی مت رکھو۔ اور اس نے بھی پھر اللہ اور رسول کی محبت اور وفادار مسلمانوں کی دوستی کے سامنے ان لوگوں سے تعلقات ختم کر دیے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے اور ہمیں اللہ اپنے دین پر جو ہے ثابت قدم رکھے اور ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، اس قرآن مجید کے ترجمے میں، تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، اس کی تفسیر اور ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔